آج ہم ایک بہت اہم انسانی صلاحیت پر بات کر رہے ہیں، لچک یعنی ریزیلینس۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں زندگی کی مشکلات یا صدموں یا شدید دباؤ کے بعد نہ صرف سنبھلنے میں مدد دیتی ہے بلکہ ان تجربات سے سیکھ کر آپ کہہ لیں کہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہونے کا حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ لچک کی تعمیر، مشکلات سے سنبھلنے کی حکمت عملی نامی مواد کے ارد گرد رہے گی۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بس کچھ لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ تو ایک ہنر ہے، ایک رویہ جسے ہم سب اپنی رفتار سے کوشش کر کے اپنا سکتے ہیں، بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس مواد سے کچھ حکمت عملیوں کو ذرا دیکھتے ہیں آرام سے۔ پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے ہماری اپنی سوچ۔ مواد کہتا ہے کہ سوچ کو نئی شکل دینا یہ بہت ضروری ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ تو بنیاد ہے جسے ذہنی لچک کہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب حالات بگڑتے ہیں نا تو ہمارا ذہن فوراً منفی چیزوں کی طرف جاتا ہے۔ یہاں اصل کام یہ ہے کہ ان منفی سوچوں کو ذرا روک کر چیلنج کیا جائے، خود سے نرمی سے پوچھا جائے، بھئی کیا اس صورتحال کو دیکھنے کا کوئی اور شاید تھوڑا بہتر زاویہ بھی ہے؟ اسے بس ایک ناکامی سمجھنے کے بجائے کیا اسے سیکھنے یا خود کو بہتر بنانے کا موقع سمجھا جا سکتا ہے؟ اس میں ایک اور اہم چیز ہے قبولیت، یعنی ان چیزوں کو مان لینا جو فی الوقت ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ یہ مشکل ہوتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے، بالکل، لیکن پھر اپنی توانائی ان چیزوں پر لگانا جنہیں ہم بدل سکتے ہیں، جیسے ہمارا رد عمل، ہماری کوشش، ہمارا رویہ، اور کبھی کبھی آپ کو پتا ہے ماضی کی کامیابیوں کو یاد کرنا کہ بھئی پہلے بھی تو مشکلیں آئی تھیں اور ہم نکل آئے تھے۔ یہ یاد دہانی بھی بڑی ہمت دیتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ اندرونی کام یعنی سوچ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ مواد باہر کے سہاروں پر بھی زور دے رہا ہے، مضبوط سماجی تعلقات۔ کہا گیا ہے کہ یہ لچک کا ایک بہت بہت مضبوط ستون ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اکثر مشکل وقت میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، مشکل وقت میں نا انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اکیلا رہے، لیکن مواد کے مطابق اس تنہائی سے بچنا لچک کے لیے بہت بہت ضروری ہے۔ کوشش کر کے اپنے دوستوں، گھر والوں یا اگر کوئی سپورٹ گروپ ہے تو ان سے رابطہ رکھنا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ مدد مانگنا یا قبول کرنا یہ کمزوری نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ تو اپنی ضرورت کو پہچاننا ہے اور اس کے لیے ہمت کر کے قدم اٹھانا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں یا کسی ایسے مقصد سے جڑتے ہیں جو ہماری ذات سے بڑا ہو، اچھا؟ جی، تو اس سے نا زندگی میں ایک ڈائریکشن کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس مقصد خود بخود اندرونی مضبوطی اور لچک کو بڑھاتا ہے۔ تو گویا اندرونی سوچ ہو گئی، بیرونی تعلقات ہو گئے۔ اب تیسرا اہم نقطہ جس کا ذکر ہے وہ بظاہر تو بہت سادہ ہے لیکن شاید گہرا بھی ہے، خود پر شفقت اور اپنی دیکھ بھال۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ لچک کا مطلب ہے بس سخت بن جاؤ، خود کو تکلیف دو، لیکن یہ مواد تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ بالکل، یہ خود پر شفقت یا سیلف کمپیشن کا جو تصور ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ سے کوئی غلطی ہو یا آپ ناکام ہوں یا دکھی ہوں تو اپنے آپ سے ویسے ہی پیش آئیں جیسے آپ اپنے کسی بہت پیارے دکھی دوست سے پیش آئیں گے۔ یعنی ہمدردی سے۔ ہاں، تنقید، تانوں یا سختی کے بجائے ہمدردی سے، سمجھداری سے، مہربانی سے۔ اور جو تکلیف دہ جذبات ہیں، چاہے وہ غصہ ہو، اداسی ہو، ڈر ہو، انہیں دبانے یا ان سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ انہیں تسلیم کریں، محسوس کریں۔ شاید گہرے سانس لینے کی مشق یا وہ جو مائنڈ فلنس کہلاتی ہے، لمحہ موجود میں رہنا، یہ مدد کر سکتا ہے۔ اور ہاں، جسمانی صحت، اسے تو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مناسب ورزش، اچھی خوراک، پوری نیند، کیونکہ ایک صحت مند جسم ہی ذہنی اور جذباتی دباؤ کا بہتر مقابلہ کر پاتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ خود پر نرمی والی بات واقعی سوچنے والی ہے۔ اور آخری حکمت عملی جو اس مواد میں ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب صورتحال بہت بڑی لگے، قابو سے باہر۔ وہ ہے چھوٹے، قابل حصول اہداف مقرر کرنا اور اس سے خود اعتمادی بڑھانا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، جب مسئلہ ایک پہاڑ کی طرح لگتا ہے نا تو اسے دیکھ کر ہی ہمت جواب دے جاتی ہے۔
حکمت عملی یہ ہے کہ اس پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے مینیجیبل قدموں میں توڑ دیا جائے۔ روزانہ کے لیے صرف ایک بہت چھوٹا حقیقت پسندانہ ہدف طے کریں، کچھ ایسا جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ میں کر لوں گا یا کر لوں گی۔ اچھا۔ اور جب آپ وہ چھوٹا سا کام مکمل کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، تو اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، خود پر یقین کا احساس، سیلف ایفیکیسی، یہ احساس کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں یا یہ مجھ سے ہو سکتا ہے۔ ہر چھوٹی کامیابی اس یقین کو پکا کرتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ ہمت اور اعتماد نہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو جوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ لچک کوئی منزل نہیں ہے بلکہ ایک سفر ہے، ایک ہنر جسے ہم سب اپنی سوچ کو مثبت رخ دے کر، اپنے پیاروں سے جڑ کر، خود پر رحم کر کے، مہربانی کر کے اور روزانہ چھوٹے مگر بامقصد قدم اٹھا کر آہستہ آہستہ سیکھ سکتے ہیں اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کوشش تو ہے مگر ناممکن نہیں۔ بالکل، اور شاید آخر میں ایک خیال جس پر غور کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ لچک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم گر کر واپس وہیں کھڑے ہو جائیں جہاں پہلے تھے۔ اصل لچک تو شاید یہ ہے کہ ہم ان مشکلات کو، ان تکلیفوں کو ایک طرح سے ایک استاد کے طور پر لیں، ان سے سیکھیں اور اس تجربے سے گزر کر پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار، شاید زیادہ ہمدرد اور ایک زیادہ بامقصد انسان بن کر آگے بڑھیں۔ یہ صرف واپسی نہیں ہے، یہ تو نشو و نما ہے، گروتھ ہے۔